یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ سجدہ کی آیت نمبر 10 تا آیت نمبر 14 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں مل جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہوگا؟ نہیں، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، قبض کر لیتا ہے تم کو فرشتہ موت کا جو تم پر مقرر ہے، پھر اپنے رب کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اور کبھی تم دیکھو گے کہ جس وقت کے منکر سر ڈالے ہوئے ہوں گے اپنے رب کے سامنے اور کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہم کو بھیج دے کہ ہم اچھے کام کریں گے، اب ہمیں یقین آ گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہدایت دے دیتے ہر ایک کو اس کی راہ کی، لیکن حق ہو چکی ہماری بات کہ مجھے بھرنا ہے دوزخ کو جنوں سے اور انسانوں سے جمع کر کے، سو اب چکھو مزہ جیسے تم نے بھلا دیا تھا اس اپنے دن کے ملنے کو، ہم نے بھی بھلا دیا تمہیں، اور چکھو ہمیشہ کا عذاب بعوض اس کے کہ جو کچھ تم دنیا کے اندر اعمال کرتے رہے۔ مذکورہ آیات سے پہلے منکرین کو قیامت کی تنبیہ کی گئی اور اس کو قائم ہونے اور اس کی تیاری کرنے اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو انہیں زندگی دی گئی اور جو آزاد دیے گئے، قوتیں دی گئیں، اس حوالے سے فرمایا گیا تھا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی زندگی کو اس کے حکم کے مطابق، اطاعت کے مطابق گزار کر اس کا شکر ادا کریں اور آخرت کی تیاری کریں۔ یہاں اس حوالے سے فرمایا گیا کہ یہ لوگ اعتراض کیا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم زمین کے اندر مل جائیں گے، مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، تو پھر ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہوگا، ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ فرمایا گیا کہ یہ لوگ اس چیز کا انکار نہیں کر رہے، بلکہ یہ اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں۔ یہ اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی اور ہمیں دوبارہ پیدا ہونا ہوگا اور اللہ سے ملاقات کرنی ہوگی، اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو انہیں فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اپنی موت پر دھیان کرو اور دیکھو، ذرا غور کرو
کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بہت بڑی نشانی تمہارے سامنے ہے۔ تم اپنی غفلت اور جہالت کی وجہ سے یہ سمجھتے ہو کہ انسان کی موت خود بخود آ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے، اور تمہاری موت کا وقت بھی ایک مقرر ہے، اور اس کے لیے فرشتوں کا ایک خاص نظام اللہ کی طرف سے ترتیب دیا گیا ہے، جن میں بڑا فرشتہ عزرائیل علیہ السلام ہیں کہ ساری دنیا کی موت ان کے انتظام میں دے دی گئی ہے۔ جس وقت اور جس شخص کی موت جس جگہ پر واقع ہونی ہوتی ہے، وہ اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ اور آیت کے اندر ملک الموت کا لفظ آیا ہے، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، مفرد کے لفظ میں استعمال کیا گیا، اس سے مراد عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ اور ایک اور آیت کے اندر جمع کا لفظ بھی استعمال فرمایا گیا، الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اس میں فرمایا گیا کہ عزرائیل علیہ السلام اس کام کو تنہا انجام نہیں دیتے، بلکہ ان کے ساتھ اور بھی ماتحت فرشتے اس کام میں شریک ہوتے ہیں۔ اور فرمایا پھر یہ قیامت کے دن اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے، اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے، اور پھر آپ اس وقت دیکھیں گے کہ یہ لوگ اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائے کھڑے ہوں گے ندامت کی وجہ سے، اور کہیں گے اے ہمارے رب، جو کچھ ہمیں دنیا کے اندر بتایا جاتا تھا آخرت کے حوالے سے، دوبارہ پیدا ہونے کے حوالے سے، اللہ رب العزت کے حضور میں کھڑا ہونے کے حوالے سے، یہ سب چیزیں ہم نے دیکھ بھی لیں اور سن بھی لیں، اب ہمیں تو دنیا کے اندر بھیج دے تاکہ ہم اچھے کام کریں، ہمیں اس بات کا یقین آ گیا۔ لیکن ان کا یہ کہنا بیکار ہوگا، دوبارہ انہیں دنیا کے اندر نہیں بھیجا جائے گا۔ اگلی آیت میں اللہ رب نے فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو ہر ایک کو ہدایت دے دیتے، لیکن اللہ کی یہ مشیت اور حکمت نہ تھی کہ زور زبردستی کسی کو ہدایت کے راستے پر چلایا جائے، بلکہ ارادہ اور اختیار دیا گیا اور شعور عطا فرمایا گیا تاکہ ہدایت کے راستے کو اپنے اختیار کے ساتھ، اپنے شعور کے ساتھ اختیار کریں اور اس پر اپنی زندگی کو گزاریں، تو پھر اللہ کی طرف سے نعمتوں کے مستحق ہوں گے۔ اور اگر اس شعور اور ادراک کو اختیار نہ کیا گیا اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری گئی، تو پھر اللہ کی طرف سے سزا کے مستحق ہوں گے۔ قیامت کے دن انہیں کہا جائے گا کہ تم دنیا کے اندر تم نے ہمیں بھلا دیا تھا، مراد یہ کہ ہمارے احکامات کو تم نے پس پش ڈال دیا تھا، اور آج تمہیں بھلا دیا جائے گا، یعنی تمہیں عذاب کے اندر مبتلا کر کے پھر تمہاری خبر بھی نہیں لی جائے گی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کے اندر تم مبتلا رہو گے، اس لیے کہ تم نے دنیا کے اندر اعمال ہی اسی قسم کی کیے تھے، اس لیے آج تم اپنے ان برے اعمال کی وجہ سے عذاب کے مستحق ٹھہرے ہو۔ اللہ رب العزت تم پر ظلم نہیں فرما رہا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، کیا جانوروں کی روح کو بھی ملک الموت قبض کرتے ہیں؟ آیت کے اندر فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں کی موت کے لیے ایک نظام قائم کیا گیا ہے، اور وہ فرشتوں کے حوالے ہے، اور ان میں فرشتوں کے سردار بڑے عزرائیل علیہ السلام ہیں، اور ان کے ساتھ ماتحت فرشتے بھی ہیں۔ یہاں فرمایا گیا کہ فرشتوں کے ذریعے سے انسان کی روح کو قبض کرنے کا انتظام فرمایا گیا ہے، اس سے انسان کی شرافت اور کرامت کے اظہار ہے۔ باقی جانور اللہ رب العزت کے حکم سے بغیر فرشتے کے واسطے کے مر جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہائم یعنی درندے اور حشرات الارض سب کے سب اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں، اور یہی ان کی زندگی ہے۔ جب ان کی تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی روح قبض فرما لیتا ہے۔ جانوروں کی موت ملک الموت کے سپرد نہیں کی جاتی، بلکہ اللہ کے حکم سے ان کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔